مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم پیارے نبی، سچے نبی، آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مقدس افراد کا، شخصیات کا تذکرہ سنتے ہیں، ان کے فضائل و مناقب جانتے ہیں، ان کی زندگی کے مختصر حالات کو سنتے ہیں اور اس کی برکتیں پاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد، آپ علیہ السلام کے والدین کریمین، نبی پاک علیہ السلام کی مقدس اولاد کا تذکرہ سنا، اور پھر امہات المومنین کا اجمالی طور پر بھی ذکر خیر ہوا، اور چند امہات المومنین کا ہم پچھلے ایپیسوڈز میں تذکرہ ذکر خیر سن چکے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس اور مطہر ازواج میں سے دو ازواج کا، دو امہات المومنین کا ذکر خیر سنیں گے، حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج ہیں اور مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر فرمایا، کئی آیات میں ان کا تذکرہ ہوا، ان سے خطاب ہوا، اور قرآن مجید برہان رشید نے نبی پاک علیہ السلام کی مقدس ازواج کو مومنین کی مائیں قرار دیا۔ تو امہات المومنین کے تذکرے میں سر فہرست حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہم نے ذکر خیر سنا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر سنا، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ سن چکے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر جمیل ہوا، اور آج کے پروگرام میں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ایک مقدس زوجہ کا نام ہند ہے اور ان کی کنیت ام سلمہ ہے۔ اگرچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے نام کے مقابلے میں اپنی کنیت سے ہی زیادہ مشہور ہیں، یعنی عموماً جب کتب میں ذکر کیا جاتا ہے تو ام المومنین ام سلمہ ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ام سلمہ آپ کی کنیت ہے، آپ کا اصل نام ایک قول کے مطابق ہند ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام حذیفہ اور بعض علماء کے قول کے مطابق سہیل تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ کا نام عاتقہ بنت عامر۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا پہلے نکاح اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ یہ حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کون تھے؟ علماء کرام نے ذکر کیا کہ حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، یعنی دودھ کے رشتے کے اعتبار سے حضرت عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک علیہ السلام کا بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں زوجین نبی پاک علیہ السلام کے اعلان نبوت فرمانے کے بعد ابتدا ہی میں اسلام لے آئے تھے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت ملی، اور حبشہ ہی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور انہی کی مناسبت اور نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہی ام سلمہ پڑ گئی، اور ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی تعداد 4 بتائی جاتی ہے۔ حبشہ سے یہ حضرات دوبارہ مکہ المکرمہ آئے، اور پھر مکہ المکرمہ سے ان حضرات کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت ملی۔
حضرت ابو سلمہ یعنی عبداللہ بن عبد الاسد رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شرکت کی سعادت بھی ملی، لیکن غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے، اور 1 مہینے کے بعد آپ کا زخم جو تھا وہ اچھا ہو گیا، مندمل ہو گیا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سریہ یعنی ایک مہم پر روانہ فرمایا۔ اس مہم سے تقریباً 1 مہینے کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں جو زخم لگا تھا، جو بھر گیا تھا، وہ دوبارہ پھوٹ پڑا، اور اس کی وجہ سے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے بھی تھے، چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے بھی نبی پاک علیہ السلام کے گھر میں کاشانہ اقدس میں رہنے لگے، اور نبی پاک علیہ السلام کی برکات سے حصہ پانے لگے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے یہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن آپ نے اس کو قبول نہ فرمایا۔ چنانچہ روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا پیام یعنی نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے پیام کو منظور نہ فرمایا۔ پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیام تشریف لایا، آپ علیہ السلام کی طرف سے پیغام تشریف لایا، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا، مرحباً برسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور یوں حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ شوال میں 4 سنہ ہجری میں ہوا۔ 4 سنہ ہجری میں نبی پاک علیہ السلام سے شوال کے مہینے میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مہر تھا، اس کے حوالے سے علماء کرام نے ذکر کیا کہ ان کا مہر ایسا سامان جو 10 درہم کی مالیت کا تھا وہ مقرر ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دیگر امہات المومنین کی طرح اچھی صفات کی حامل تھی، کیونکہ امہات المومنین وہ خوش نصیب خواتین ہیں جنہیں خصوصیت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، آپ علیہ السلام کے کاشانہ اقدس میں رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور پیارے آقا علیہ السلام کی تربیت کا یہ عظیم شاہکار تھیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد بھی امہات المومنین نبی پاک علیہ السلام کی امت کی رہنمائی کرتی رہیں۔ صحابہ کرام اور تابعین امہات المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور یہ احادیث مبارکہ کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے ذریعے امت کی رہنمائی کیا کرتی تھی۔ انہی امہات المومنین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی روشن نام ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر امہات المومنین کی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یعنی احادیث مبارکہ بیان کیا کرتی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، احادیث مبارکہ کی اگر کتب کو دیکھا جائے تو دیگر امہات المومنین کی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی روایات ملتی ہیں، یعنی وہ احادیث مبارکہ جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے امہات المومنین نے روایت کی، آگے بیان فرمائیں، ان میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی نام آتا ہے۔ اور ایک ریسرچ کے مطابق، ایک تحقیق کے مطابق احادیث مبارکہ کی اگر کتب کو دیکھا جائے تو تقریباً 378 احادیث وہ ہیں جن کو روایت کرنے والی ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔
مدنی چینل کے ناظرین، اتنی کثیر احادیث حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت فرمائیں، اور صحابہ کرام کے طبقے میں دیکھا جائے یا ان کے بعد کے تابعین کے طبقے میں دیکھا جائے تو کئی ایسے افراد ہیں کہ جن کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شرف تلمذ حاصل ہوا، یعنی وہ صحابہ کرام اور وہ تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث مبارکہ سنا کرتے اور اس کو آگے روایت کیا کرتے۔ چنانچہ اگر صحابہ کرام کے طبقے میں بات کی جائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جلیل القدر ہستی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو پیارے آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں اور شاندار صحابی ابن صحابی ہیں، جنتی ابن جنتی ہیں، یہ حضرات بھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شاگرد شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ام المومنین ہیں کہ تمام امہات المومنین میں سے سب سے آخر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا۔ وصال کے وقت حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک تقریباً 84 سال تھی۔ مدینہ منورہ میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی، اور جنت البقیع میں جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیگر ازواج یعنی امہات المومنین کے مزارات ہیں، وہیں پر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی مزار بنا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا مزید نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ان عنایتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مقدس زوجہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ام حبیبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہے، اور آپ کا اصل نام ایک قول کے مطابق رملہ ہے۔ رملہ آپ کا حقیقی نام ہے اور ام حبیبہ آپ کی کنیت ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں۔ جس طرح کہ ام المومنین حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنی کنیت ام سلمہ سے مشہور ہیں، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کا نام رملہ ہے، یہ بھی اپنی کنیت ام حبیبہ سے مشہور ہیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجہ ہیں، یہ سردار مکہ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ان کی ہمشیرہ ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام سے کیسا گہرا تعلق حاصل ہے، کیسی شاندار نسبت حاصل ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس نسبت سے سسر ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زوجہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھائی ہیں، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کے حوالے سے یہ ذکر کیا گیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح پہلے عبید اللہ بن جحش سے ہوا۔ یہ عبید اللہ بن جحش ابتدائے اسلام میں ہی مومن ہو گیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا، اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور عبید اللہ بن جحش نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور حبشہ میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک صاحبزادی پیدا ہوئی جن کا نام حبیبہ تھا، اور انہی کی نسبت کی وجہ سے حضرت رملہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ہی ام حبیبہ پڑ گئی، یعنی حبیبہ کی والدہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شوہر مرتد ہو کر مر گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں حبشہ میں تنہا تھیں، تو پیارے آقا علیہ السلام کو اس پر بڑا صدمہ ہوا، رنج ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی معرفت وہاں کے بادشاہ نجاشی جو نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اسلام قبول کر چکے تھے، ان کی طرف پیغام بھیجا، اور اس پیغام میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا ایک حکم تھا۔
چنانچہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیغام پر بڑی خوش ہوئیں اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں حبشہ میں موجود صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، جن میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب یعنی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نجاشی نے نبی پاک علیہ السلام کا نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پڑھا دیا، اور حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کی مقدار بھی خود سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیش کر دی۔ اور وہاں جو موجود صحابہ کرام تھے، جب وہ رخصت ہونے لگے تو حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انبیاء کرام کا ایک طریقہ ہے کہ نکاح کے موقع پر نکاح کی مجلس میں کھانا پیش کیا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے۔ چنانچہ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے کا اہتمام فرمایا، اور وہاں موجود جو مسلمان تھے وہ کھانا کھا کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، نکاح ہو جانے کے بعد حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی کریم علیہ السلام کی طرف مدینہ منورہ روانہ فرمایا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ازواج میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی شمار ہونے لگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا دیگر امہات المومنین کی طرح نبی پاک علیہ السلام سے جو سیکھتی تو پیارے آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ امت کے لیے بیان فرمایا کرتی تھی۔ چنانچہ اس وقت جو احادیث کی کتب ہمیں دستیاب ہیں، ان میں ایک ریسرچ اور تحقیق کے مطابق علماء کرام نے یہ قول ذکر کیا کہ تقریباً 65 احادیث ایسی ہیں جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کی ہیں، یعنی نبی کریم علیہ السلام کے تقریباً 65 ارشادات احادیث مبارکہ وہ ہیں جن کی روایت کرنے والی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور صحابہ کرام میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے کئی شاگرد تھے، جن میں سر فہرست حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کی صاحبزادی حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی احادیث مبارکہ آپ سے روایت کرتی، اور یوں ہی آپ کے بھانجے حضرت ابو سفیان بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال سن 44 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ سن 44 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، اور جنت البقیع میں جہاں دیگر امہات المومنین کے مزارات ہیں، وہیں پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی جنت البقیع میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ پروگرام میں نبی پاک علیہ السلام کی دیگر مقدس ازواج امہات المومنین کا تذکرہ ہوگا، ان کا ذکر خیر ہوگا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔